आलेले डॉक्टर इश्तियाक अहमद यांचे चाहते, सर्व दर्शक, भोरे कुटुंबीय यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आता आपण वसंत व्याख्यानमालेच्या वाटचालीची चित्रफीत पाहूया. गोदातीरी ज्ञान पर्वणी घेऊन उत्सव आला. गोदातीरी ज्ञान पर्वणी घेऊन उत्सव आला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. मुहूर्त मेढम गोरानडे न्यायमूर्तींनी रोवली. जोड त्याला वझेराव साहेबांची मग लाभली. कुसुमांच्या या गावामध्ये, कुसुमांच्या या गावामध्ये ज्ञान यज्ञ पेटला. कुसुमांच्या या गावामध्ये ज्ञान यज्ञ पेटला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. पुष्प गुंफिले सुंदर पहिले वाचस्पती भिडेनी. ज्ञान कुंभ तो प्राशन केला पुण्यवान लोकांनी. परंपरेला जगद्गुरूंचा, परंपरेला जगद्गुरूंचा आशीर्वाद लाभला. परंपरेला जगद्गुरूंचा आशीर्वाद लाभला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. अहो देव मामले दार पटांगण फुलू फुलू लागले. लोकहिताला शिलेदार ही निस्वार्थी लाभले. खडतर होता मार्ग तरी पण, खडतर होता मार्ग तरी पण जागर ना थांबला. खडतर होता मार्ग तरी पण जागर ना थांबला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. गांधी, नेहरू, सरोजिनी, अंधोंडो, केशव कर्वे स्वप्न दिले स्वातंत्र्यवीरांनी स्वतंत्रतेचे नवे. स्वरलतिकेचा स्वरसागर हा, स्वरलतिकेचा स्वरसागर श्री गोदेला भेटला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. आचार्यात्रे हिंदुहृदय सम्राट धडाडून गेले. विचारवंतांच्या प्रतिभेचे दर्शन येथे घडले. प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा, प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा पुरस्कार हा झाला. प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा पुरस्कार हा झाला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वैभवशाली परंपरेला जतन करूया सारे. ज्ञानामृत हे घेण्यासाठी गोदा काठी या रे. कला गुणांचा संस्कारांचा, कला गुणांचा संस्कारांचा मंगलमय सोहळा. कला गुणांचा संस्कारांचा मंगलमय सोहळा. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला.
वसंत व्याख्यानमाला का आज का ये 9वां पुष्प है। नासिक के पूर्व नगराध्यक्ष जो यहाँ महापालिका बनने से पहले नगरपालिका हुआ करती थी, उनके प्रेसिडेंट स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे, इनके स्मृति में आज का ये पुष्प हम मना रहे हैं। ये पुष्प मनाने के लिए हमें स्पेलियर स्कूल और उनके चेयरमैन डॉक्टर प्राजक्ता जोशी, इनका बड़ा सहयोग मिला है। उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सभी मेहमानों को विनती करता हूँ कि आप स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे इनके प्रतिमा का पूजन करें। आमंत्रित करता हूं, उनको विनती करता हूं, कृपया आप स्टेज पर पधारें। मिस्टर संजीव सिंह फ्रॉम मुंबई, मिस्टर कालिदास स्वामीनाथन फ्रॉम गोवा, मिस्टर समीर खोसला और मंजली खोसला जी फ्रॉम नवी दिल्ली, रचना आमोद बम्बई से आए हुए हैं, अजय ब्रह्माजम ये भी बम्बई से आए हुए हैं, और हमारे दोस्त जो पुणे से आए हुए हैं, सारंग लोनकर, प्रदीप फाटक और धनंजय देव। सर, ये वसंत व्याख्यानमाला का आरंभ हमने हमारे जो कुछ श्रोता है उनका पूजन करके हमने किया था। आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ये व्याख्यानमाला में आज आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं। मैं हमारे व्याख्यानमाला के पदाधिकारी संगीता बाफना और उषा तांबे, इनको विनती करता हूँ कि आप सभी मेहमानों का पूजन करें और आज के पुष्प का शुभारंभ करें। हमारे वाइस प्रेसिडेंट विजय हाके, इनको विनती करता हूँ आप व्यासपीठ पे पधारें। सभी मेहमानों को मैं
धन्यवाद देता हूँ। सर, आपको इसके लिए इसलिए व्यासपीठ पे बुलाया है कि आप जैसे दर्शक के बिना वक्ता क्या बोलेगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो आप सब सुनने वाले लोग हमारे लिए भगवान है। मैं वसंत व्याख्यान माला के प्रेसिडेंट के नाते आपको नमन करता हूँ और आप यहाँ पे आए इसके लिए फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं हमारे टेक्निकल टीम को विनती करता हूँ, आप स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे इनके जीवन कार्य के बारे में जो चित्रपित हमने बनाई है वो यहाँ पे प्रदर्शित करें। स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे, ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, 1942च्या स्वातंत्र्य लढ्यात 11 महिने तुरुंगवास भोगला। चलेजावच्या लढ्यात ते अग्रभागी होते। ब्रिटिशांविरोधात सभा, बैठकीसाठी जागा, त्याचे नियोजन, प्रसंगी दळणवळणाची साधने विकसित करणे ह्यामागे होती फक्त देशभक्ती आणि स्वातंत्र्याचा ध्यास। पंचवटी नागरिक मंडळाची स्थापना, मग त्यासाठी जागा खरेदी अशी नियोजनबद्ध कामे करीत कार्यकर्त्यांची फळी त्यांनी उभी केली। सलग 25 वर्ष नाशिक नगरपालिकेत त्यांनी नगरसेवक म्हणून आपल्या सेवाभावी कार्याची मोहोर उमटवली। 2दा नगराध्यक्षपद भूषवलं। मेनरोडवरील नाशिक नगरपालिकेची वास्तू त्यांच्याच कारकिर्दीत उभी राहिली। या काळात उदयाला आलेल्या प्रत्येक संस्थेत पदाधिकारी म्हणून आणि प्रसंगी पडद्याआड राहून या संस्थेच्या प्रगतीसाठी हातभार लावला। स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून मिळणाऱ्या मानधनाचा संस्थांना मदतीसाठी, संस्था उभ्या करण्यासाठी विनियोग केला। कुटुंबातील बहुतांश सदस्य सदुभाऊंनी दिलेल्या संस्कारातून अनेक सामाजिक कार्य करीत समाजोन्नतीसाठी प्रयत्नशील आहेत। स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे यांना वसंत व्याख्यान मालेतर्फे विनम्र अभिवादन। वसंत व्याख्यान माला के एडवाइज़र एडवोकेट अजय तोष्णीवाल, इनको मैं विनती करता हूँ कि आज के प्रोग्राम की प्रस्तावना वो करें। वसंत व्याख्यानमाला ये उपक्रम 100 साल पहले शुरू हुआ। इस उपक्रम का उद्देश्य अलग अलग विषयों के विद्वान और तज्ञ अधिकारी हस्तियों को और लोगों को प्रबोधन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब तक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, स्वातंत्रवीर सावरकर आदि व्यक्तियों ने व्याख्यान दिया हुआ है। आज के तारीख में ये उपक्रम वसंत व्याख्यानमाला के अध्यक्ष श्रीकांत बेनी और उनके सहसहयोगी ये काम कर रहे हैं। आज के व्याख्याता प्राध्यापक डॉक्टर इश्तियाक अहमद ये है। आपका जन्म 24 फरवरी 1947 में लाहौर में, तब के हिंदुस्तान में हुआ। आपने लाहौर और स्वीडन में उच्च शिक्षा प्राप्त की और स्वीडन में शिक्षा क्षेत्र के आज तक में कार्यरत है। आप मानवतावादी हैं। आपने 1947 पंजाब का बंटवारा ये किताब 11 साल संशोधन करने के बाद में लिखी। ये संशोधन के लिए आपने ईस्ट और वेस्ट पंजाब ये दोनों जगह जाकर संशोधन किया था। भारत का बंटवारा और उसकी परिस्थितियाँ, इसका संशोधन करने के बाद आपने अनेक किताबें लिखी। उसमें जीना, हिज सक्सेस एंड फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री, पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट आदि किताबें लिखी है। आज आप मेले में दो बिछड़े भाई भारत और पाकिस्तान और उनके अलग अलग सामाजिक और राजकीय मार्ग और उन्होंने आपस में कैसे बर्ताव करना, एक सुझाव, इस विषय पर आप व्याख्यान देने वाले हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वसंत व्याख्यानमाला के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान विजय हाकी जी, इनको मैं विनती करता हूँ वो आज के हमारे वक्ता डॉक्टर इश्तियाक अहमद, इनका सत्कार और स्वागत करें। आजच्या या व्याख्यानाचे प्रायोजक शैलेश भाऊ भोरे
यांचा सत्कार बीजी वाघ यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. बीजी वाघ हे सुप्रसिद्ध साहित्यिक आहेत आणि माजी जिल्हाधिकारी आहेत. आजच्या या व्याख्यानासाठी ज्यांचं महत्त्वपूर्ण सहकार्य लाभलेलं आहे त्या इस्पेलियर स्कूलच्या चेअरमन डॉक्टर प्राजक्ता जोशी यांचा सत्कार डॉक्टर इश्तियाक अहमद यांनी स्मृतिचिन्ह देऊन करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. ॲडव्होकेट हेमंत तुपे यांना विनंती करतो त्यांनी आपले दुसऱ्या सत्रातले वक्ते महेश शिरसाट यांचा स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करावा. वसन व्याख्यानमाला का जो काम चल रहा है वो 99 ईयर से चल रहा है और इसमें हमें कई कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं. टाइम टाइम पे अलग अलग कार्यकर्ता हमें जुड़ते गए और इसके लिए ये संस्था की प्रगति चलती रही, काम चलता रहा. उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी इनको विनती करता हूँ कि आप उनका यहाँ पे स्मृति चिन्ह दे के मोमेंटो दे के सत्कार करें. सम्माननीय गणेश भोरे जी को आमंत्रित करता हूँ मैं पहले. गिरीश नातू, लोकेश जी शेवड़े, लोकेश जी कृपया यहाँ पे स्टेज पे आइए. स्मिता तपन लेले भट्टाचार्य, स्मिता तपन लेले भट्टाचार्य, सावड़ेराम जी तिदमे और आनंद जी ढाकी फड़े. गिरीश नातो अगर यहाँ पे पधारे हैं तो वो भी कृपया स्टेज पर आए. आनंद जी ढाकी पड़े, जो आप यहाँ पे ये बहुत बढ़िया स्टेज देख रहे हैं, इनका डिज़ाइन ये आनंद जी ने बनाया हुआ है. और नासिक में कोई भी बड़ा स्टेज अगर ऐसा देखे तो लोग समझ जाते हैं कि ये आनंद जी ने ही बनाया है. सावड़ेराम जी तिदमे, सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद देता हूं. मैं हमारे टेक्निकल टीम को विनती करता हूं कि आप इस्पेलियर स्कूल के बारे में हमने जो चित्रफित बनाई है वो कृपया प्रदर्शित करें.
मैं आप सभी दर्शकों को एक खुशी की बात बताने जा रहा हूं। 14 तारीख को यहाँ पे शिव चरित्रकार शिवरत्न शेटे सोलापुर से आने वाले हैं और शिवशंभू पिता पुत्रांचे अविस्मरणीय भावबंध ये विषय के ऊपर वो अपने विचार रखने वाले हैं। ये तो प्रोग्राम में हमने अनाउंस किया है, पत्रिका में लिखा है, लेकिन इनका सब्जेक्ट देख के हमें अहमदनगर से प्रमोद कामले, ये बड़े सुप्रसिद्ध चित्रकार है, इनका पहले यहाँ पे लेक्चर भी हुआ है। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैं शिवरत्न शेटे जब हमें अपने विचार रखेंगे तो दूसरे साइड पे मैं उस लेक्चर के अनुसार कुछ चित्र बनाऊंगा, लाइव चित्र बनाऊंगा। तो ये बड़ा सुनने में और देखने में अभी हमारे सभी दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत मज़ा आएगा। कल यहाँ पे कृषि मूल्य आयोग भारत देश के एक्स चेयरमन सी.डी. माई आने वाले हैं। भविष्यातील भारतीय शेती इस सब्जेक्ट के ऊपर वो लेक्चर देंगे और दूसरे सत्र में रसिका नातो देसाई, ये सुरमई शाम, ये मराठी और हिंदी गीतों का प्रोग्राम यहाँ पे रखेंगी। 11 मई को यहाँ पे दुबई से सौ श्रेया सचिन जोशी ये आने वाली है, जिन्होंने दुबई में पेशवा नाम का शाकाहारी होटल वो चलाती है और वो बड़ा दुबई में फेमस है। प्रवास एका अन्नपूर्णेचा, इस सब्जेक्ट के ऊपर वो आपसे बात करेगी। 12 मई को साखर आयुक्त पुणे शेखर गायकवाड जी यहाँ पे आएंगे। प्रशासनाकडून जनतेच्या अपेक्षा, इस सब्जेक्ट के ऊपर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 13 मई को अनुरूप विवाह संस्था जो पूरे दुनिया में फेमस है, उनके चेयरमैन डॉक्टर गौरी कानेटकर यहाँ पे आएंगी और विवाह संस्थेचे बदलते स्वरूप इस सब्जेक्ट के ऊपर अपने विचार रखेंगे। मित्रों, ये वसंत व्याख्यान माला में नई पीढ़ी कैसी साथ में आए, इसलिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो सब्जेक्ट लेक्चर के हमने रखे हैं, वो यंग पीढ़ी को कैसे हम जोड़ सकते हैं, ये विचार यंग पीढ़ी के काम में कैसे आ सकते हैं, ये ध्यान में रख के बहुत सारे सब्जेक्ट रखे हैं। दूसरी एक बात हमने यहाँ पे की है कि रोज़ हम एक स्कूल को, उनके बच्चों को बुलाते हैं और वो अलग अलग प्रार्थना गीत के ऊपर नृत्य प्रदर्शित करते हैं। और छोटे बच्चे अगर हमें छोटे उम्र में ही वसंत व्याख्यान माला से जुड़ जाए तो ये संस्था का कारोबार आगे भी चलता रहे, ये सोच इसके पीछे है। आज यहाँ पे शिशु विहार इंग्रजी व मराठी माध्यम भोसला स्कूल, इनके बच्चे यहाँ पे आएंगे और शुक्लाम वरम धरम विष्णु स्तुति के ऊपर यहाँ पे नृत्य होगा। मैं उन बच्चों को आमंत्रित करता हूँ। मुख्याध्यापिका नेहा सोमन और नृत्य दिग्दर्शिका कविता वावीकर, इन्होंने इन बच्चों को शिक्षा दी है, मार्गदर्शन दिया है। अभी ये गीत के ऊपर हम नृत्य देखेंगे।
मैं यहाँ पे नेहा सोमन और कविता वावीकर इनको विनती करता हूँ, आप लोग कृपया स्टेज पर आए और सभी बच्चों के साथ में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर को विनती करता हूँ कि आप ये छोटे बच्चों का स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देके सम्मान करें। ये भी यहाँ पे सभी मेहमानों को भरड़ धान्य या तृण धान्य से बनाया हुआ कुछ पदार्थ हम एक बॉक्स में अर्पित कर रहे हैं। अभी हम डॉक्टर इश्तियाक अहमद इनका लेक्चर थोड़ी क्षण में सुनेंगे। जत्रेत हरविलेल्या दोन भावांची कथा भारत पाकिस्तान आणि त्यांचे वेगवेगळे सामाजिक राजकीय मार्ग आणि त्यांनी एकमेकांशी कसे वागावे एक सूचना या विषयावर डॉक्टर इश्तियाक अहमद आपल्याशी संवाद साधतील। या ठिकाणी आपल्याला कोणाला जर प्रश्न विचारायचे असतील तर आमचे कार्यकर्ते तुम्हाला कागद उपलब्ध करून देतील। आपण कागदावर लेखी प्रश्न या ठिकाणी द्यायचे आणि कार्यक्रमाच्या वेळेमध्ये जेवढ्या प्रश्नांना उत्तर देणं शक्य असेल तेवढे उत्तरं डॉक्टर इश्तियाक अहमद देतील। कृपया आप सब लोग लिखित रूप में आपके मन में जो सवाल है वो यहाँ पे भेजिए। हमारे कार्यकर्ता आपको उसके लिए पेपर जो लगेगा वो ज़रूर देंगे। और मैं हमारे टेक्निकल टीम को विनती करता हूँ कि आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद इनके बारे में हमने जो चित्रफित बनाई है वो प्रदर्शित करें। डॉक्टर इश्तियाक अहमद हे अतिशय प्रसिद्ध राजकीय समालोचक आहेत आणि पाकिस्तानच्या राजकीय इतिहासासाठी आणि सद्य परिस्थितीसाठी ते एक महत्त्वाचे अभ्यासक आहेत। हे मूळ पाकिस्तानी वंशाचे पण स्वीडिश नागरिक असून राजकीय शास्त्रज्ञ आणि लेखक आहेत। यांनी स्टॉकहोम विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात PhD मिळवली, जिथे ते सध्या प्रोफेसर इमेरिट्स आहेत। 2015 ते 19 या दरम्यान ते लाहोरच्या गव्हर्नमेंट कॉलेज युनिव्हर्सिटीमध्ये व्हिजिटिंग प्रोफेसर होते आणि 2013 ते 2015 या काळात लाहोर युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅनेजमेंट सायन्स म्हणजेच LUMS इथं व्हिजिटिंग प्रोफेसर होते। ते सिंगापूरच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ साऊथ एशियन स्टडीज म्हणजेच ISASचे मानद वरिष्ठ फेलो आहेत आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ साऊथ एशियन स्टडीज इथं व्हिजिटिंग रिसर्च प्रोफेसर आहेत। ते जून 2007 ते 2010 या काळात सिंगापूरच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या साऊथ एशियन स्टडीज प्रोग्राममध्ये व्हिजिटिंग प्रोफेसर होते। तसंच ते लिबरल आर्ट्स अँड सोशल सायन्सेस इंटरनॅशनल जर्नल्सचे एडिटर इन जनरल आहेत। याचबरोबर ते एशियन एथनिसिटी जर्नल ऑफ पंजाब स्टडीज, RPRI जर्नल इस्लामाबाद आणि PIPS रिसर्च जर्नल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अँड पीस स्टडीज इस्लामाबाद आदी संस्थांच्या संपादकीय सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत। आदाब, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, आज
آپ کے اس منچ پہ کھڑے ہو کر میں نے سوچا کہ لاہور کا اور ناسک کا کوئی اور بھی رشتہ ہے جو دو بھائیوں کی کہانی بتانے کے لیے اس کا کوئی تعلق بنتا ہو. تو پنجاب کے آخری جو پنجابی رولر رہے مہاراجہ رنجیت سنگھ، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے دلیپ سنگھ کی جب ماتا جی کا دیہانت ہوا تو وہ ان کی جو ایشز ہیں وہ گوداوری جو ہے یہ آپ کا دریا یہاں لے کے آئے. تو اتنا پرانا تو کم از کم میں نے رشتہ ڈھونڈ لیا لاہور کا اور ناسک کا. آج آپ سب کو یہاں دیکھ کے میں نے سوچا اور لاہور کے ساتھ آپ کا میں کیا تعلق بنا سکتا ہوں. دیکھیں یہ ناسک کا وہ تاریخی ہسٹوریکل علاقہ ہے جہاں پہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی جو آزادی کی جد و جہد میں اسٹرگل میں جو موومنٹس چلیں اس کے حق میں بولنے والے لوگ یہاں پہ بلائے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسی طرح لاہور میں ہمارا ایک وہی اولڈ سٹی کے اندر ایک علاقہ ہے موچنی گیٹ، جو بولتے بولتے موچی گیٹ ہو گیا، جہاں پہ بھی تقریریں ہوتی تھیں اسی قسم کی آزادی کے حق میں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. وسنت وکھین مالا فاؤنڈیشن کا مجھے بلانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی میرے پہ مہربانی ہے، بہت بڑی عزت آپ نے مجھے دی. اور شری کند بینی جی جو آپ اس آرگنائزیشن کے صدر ہیں، میرے دوست اجے مدھوکر توشنی وال جن سے میرا تعلق رہا، سب سے پہلے انہوں نے مجھے رابطہ کیا میرے ساتھ اور گفتگو کی. اور ونے کلکرنی جی جو یہ دونوں مجھے ممبئی ایئرپورٹ پہ لینے آئے، بعد میں کل ان کے گھر بھی مجھے دعوت ملی. تو مجھے یہاں پہ اپنی اس جو یہ آج کا ٹاپک ہے اس پر بات کرنے میں مجھے بہت مدد ملی ہے، کیونکہ بھائی چارے کی ساری نشانیاں جو ہیں کہ بھائی کون ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گلے ملیں اور گھر بلائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد کی باتیں کریں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ یہ دو بھائی تھے، ایک مسلمان تھا ایک ہندو تھا، اور وہ کسی میلے میں گئے تو بجائے وہاں خوشیوں کے وہ کیا ہوا کہ یہ سب ایک دکھ کی کہانی بن گئی. تو میں نے کہا کچھ ایسا اگزامپل لیا جائے جو لاہور سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے جب ہم ممبئی سے ناسک کی طرف آ رہے تھے تو مہندرا اینڈ مہندرا جو آپ کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا میں نے وہ دیکھا اناؤنسمنٹ. اوریجنلی یہ لاہور سے شروع ہوا تھا. مہندرا اینڈ محمد واز ملک غلام محمد جو پاکستان کے بعد میں گورنر جنرل بنے. ہاں جی. اور مہندرا جو ہیں وہ لاہور چھوڑ کے ہندوستان میں آ گئے اور آپ کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بنے. تو ایک زمانے میں اگر یہ دونوں لاہور کے اس زمانے میں نوجوان لوگ اس قسم کی دوستی کر سکتے تھے کہ انہوں نے بزنس شروع کی مل کے، تو وہ کیا تلخ حقیقتیں، the bitter truth about کہ یہ ہوا کیا. اور وہ میں سمجھتا ہوں اس پوری کہانی کو بتانے کے لیے میں نے
سب سے پہلے پنجاب کی پارٹیشن پہ کام کیا، اور وہاں سے مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ انفرادی طور پہ انڈیویجولی انسان ایک طریقے سے سوچتا ہے، ایک طریقے سے اپنی چوائسز کرتا ہے، اور جب وہ ایک اجتماع، ایک کراؤڈ، ایک موب کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کا کریکٹر بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہے۔ میرے لیے دو بھائی گورنمنٹس نہیں ہیں، پاکستان اور انڈیا کی اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جیسے عام لوگ، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی کہانی جو ہے وہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ وہ کہاں سے جا کے کام خراب ہوا۔ تو کہانی تو بہت لمبی ہے، اور جہاں سے آپ شروع کریں اس کے پیچھے بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے برطانیہ کی حکومت کا ہندوستان پہ ہولڈ ہوا تو ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طرف تو ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے، ساتھ ساتھ جب آزادی کا ایک نعرہ ہندوستان میں گونجا تو اس کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے انہوں نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جو ہمیشہ ایک امپیریل پاور کرتی ہے۔ اور 1909 میں ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ سیپریٹ الیکٹریٹس دے دیے گئے، اور اس کے بعد جب پنجاب میں یہ بات اٹھی تو 1919 میں سکھوں کو پنجاب کے اندر سیپریٹ الیکٹریٹس دے دیے گئے۔ تو ایک طرف اگر آپ کہیں کہ ڈیموکریسی یا لوک تنتر کی طرف جو بنیاد ہوتی ہے الیکشن کی، ریپرزینٹیو کی، وہ موومنٹ چل رہی تھی، ساتھ ساتھ ہندوستان کو قابو رکھنے کے لیے وہ پالیسیز بھی چل رہی تھی کہ ان کو یہ موومنٹ ہمارے لیے مصیبت نہ بنے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں 1943 میں جب سیکنڈ لاسٹ وائس رائے لارڈ ویبل آئے ہیں تو اس زمانے کے جو وائس رائے تھے لارڈ لنڈتھ گو، جو ہندوستان چھوڑ کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وی آر ہیئر فار another 30 years، یعنی انگریزوں کا خیال تھا کہ 1973 تک تو ہم یہاں ہوں گے اور اس کے بعد دیکھی جائے گی، لیکن ایسے نہ ہوا۔ ہندوستان کی تقسیم ہوئی، بٹوارا ہوا اور دو ملک بنے۔ وہ کہانی اتنی دردناک ہے، اس میں کس نے کیا کیا، بہرحال آج کا دن جو اس کے مین ایکٹرز تھے، پولیٹیشنز، اوپینین بلڈرز، ڈیماگوگز، ان کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا۔ یہ بھی 19ویں صدی میں شروع ہو گیا اور 20ویں صدی میں اس کی جو ہے موومنٹ وہ آگے کو بڑھی، اور وہ تھی ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری کا مطلب یہ تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی اس کا ذکر سنا بھی ہے ٹو نیشن تھیوری کا، کیونکہ شاید ہندوستان میں اس کا اس طرح ذکر نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں اس کا صبح شام ہوتا ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو مختلف نیشنز ہیں، ان کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ جو ہے وہ نہیں، بلکہ ہر چیز پہ یہ لڑتے ہیں، اور کیونکہ ان میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے تو ان کو الگ کر دیا جائے تاکہ اس علاقے میں امن ہو۔ میرے خیال سے یہ ٹو نیشن تھیوری ایک انتہائی نیرو مائنڈڈ، ہسٹوریکل، ان ہسٹوریکل آئیڈیا تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو ایک پوری نیشن قرار دے دیا جائے۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر آپ کے کئی کلٹس ہیں، کئی موومنٹس ہیں اور برادریوں کا سسٹم ہے، ہاں جی،
इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी कई फ़िरके हैं, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई वहाबी है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन थी बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिवली यानी हकीकी तौर पे इसकी कोई वजूद नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा पॉपुलर पॉलिटिकल स्लोगन बन गया 1935 के बाद जब इलेक्शन हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस ज़माने में ऐलान किया 1936 में कि आज़ाद हिंदुस्तान में हम बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारी ख़त्म करेंगे, किसानों के हकूक़ को मजबूत करेंगे और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म ला के हम एक नए किस्म का हिंदुस्तान बनाएंगे। ये आइडिया ना मुस्लिम लीग के लीडर्स को पसंद आया, ना यहाँ के लैंडलॉर्ड्स को पसंद आया और ना ये अंग्रेज़ों को पसंद आया कि एक ऐसा हिंदुस्तान बने जो अपनी आज़ादी से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए, अपने सोशल रिफॉर्म करे और वो एक ग्रेट पावर की तरह इमर्ज किया जाए हो सके। तो फिर टू नेशन थ्योरी के लिए बहुत नफ़रतें इसमें पैदा की गईं और उन नफ़रतों का रिज़ल्ट अल्टीमेटली 1947 का बंटवारा है। उस बंटवारे पे मैंने बहुत काम किया है और मुझे ख़ास तौर पे ये मेरा काम पंजाब के बंटवारे पे है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया बुनियादी तौर पे पार्टीशन ऑफ पंजाब मैं समझता हूँ थी, क्योंकि जितना खून वहाँ पे बहा, जितने लोग अपने घर से बेघर हुए, अगर उनको टोटल देखा जाए और पूरे हिंदुस्तान में जो ये फिसादात हुए, हाँ जी, तो 80% फर्टिलिटीज़ यानी लोगों की जान कहाँ पे गई, वो पंजाब में गई और 80% जो लोग घर से बेघर हुए वो पंजाब में से हुए। कहा जाता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, हिंदू, मुसलमान और सिख, और 12 से लेके 14-15 मिलियन तक लोग घर से बेघर हुए। लेकिन पंजाब जो उस ज़माने में सिर्फ 34 मिलियन का एक प्रोविंस था, वहाँ से 10 मिलियन लोग घरों से बेघर हुए और कम से कम 8 लाख लोगों की जानें गईं उसमें। तो ये हमारे लिए जो हम पंजाब से हैं उनको इस बंटवारे का, इस टू नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं जुर्माना भरना पड़ा। लेकिन ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। 2 मुल्क तो बन गए और उसके अंदर मोहम्मद और महिंद्रा जो हैं ये 2 हुकूमतों का हिस्सा बन गए या 2 स्टेट्स का हिस्सा बन गए। वन बिकेम अ ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो फाइनेंस के बड़े एक्सपर्ट गिने जाते थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और इस तरह कई और दोस्तियाँ जो हैं वो तबाह हो गईं। कई पुराने रिश्ते जो थे बने, सदियों से बने थे, उनका भी सत्यानाश हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अ टेल ऑफ 2 ब्रदर्स हु वर लॉस्ट इन अ फेयर, मुझे जब इस पर बोलना पड़ा तो मैंने कहा यार ये फेयर तो नहीं हो सकता। ये एक ऐसा फेयर है जो देखें अगर हम जैसे बैठे हैं तो यहाँ पे आके कोई मुसीबत पैदा कर दे तो वो खुशियों का जो माहौल है वो दुख और दर्द में बदल जाता है। तो व्हाट वाज द फेयर, वो कौन सा मेला था जिसमें लोग हिस्सा ले रहे थे? वो 1929 में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए रावी जो लाहौर में बहता है वहाँ पे सारे हिंदुस्तान से लोग आए और उन्होंने वहाँ कसम खाई, वचन लिया कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करेंगे। लेकिन उस मेले को ये क्या कहते हैं दुख की कहानी बनाने में 1947 तक जो सियासत हुई उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और मैं नहीं समझता कि मैं यहाँ खड़े होकर किसी ख़ास बंदे का या किसी खास लीडर का नाम लूँ। मेरी किताबें जो हैं वो आप पढ़ लें और वहाँ से जो मेरी स्टैंड पॉइंट है आपको समझ आ जाती है। अब ये 2 मुल्क बन जाते हैं,
ایک کا نام ہے ہندوستان یا بھارت انڈیا اور دوسرے کا پاکستان. ان میں یہ جو ہم نے تھیم کے اندر رکھا ہے سوشیو اکنامک ٹریجیکٹریز، یہ دونوں کی کس قسم کی ڈیولپ ہوئیں. دیکھیں ہندوستان کی آزادی کے لیے میں سمجھتا ہوں 3 بیسک ریزولوشن ہیں اس زمانے کے جن کی بنیاد پہ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن بنی اور ڈاکٹر امبیڈکر کو ان کو چیئرمین بنایا گیا. سب سے پہلے 1928 کی موتی لال نہرو رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک جمہوریت ہوگی جہاں پہ یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ الیکشن ہوں گے. اس ریاست کا، اس اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. مذہب ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے جو پورا پروٹیکٹ کیا جائے گا، لیکن مذہب سے آزاد یہ ایک ملک ہوگا. یہ ہندوؤں کا ہوگا، یہ مسلمانوں کا ہوگا، یہاں کے ہر قسم کے عوام کا ہوگا. اور اس کی ایک زبان ہوگی. ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مجھے دکھایا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو غالباً وہ ہندی میں تھا. تو آئی کوڈ ناٹ، میں ہندی اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتا. تو میرے خیال ہی واز ویری سرپرائزڈ کہ اگر میں بول سکتا ہوں تو میں پڑھ کیوں نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری ویلڈ کویشچن. آفٹر آل آئی ایم اے پروفیسر. تو ایک ایسا ان پڑھ پروفیسر جو پڑھ نہیں سکتا وہ کیسا پروفیسر ہوگا. تو وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی تھی یہاں کی زبان. جو چینائی سے اگر آپ ایک ٹرین پہ بیٹھیں اور رستے میں پانی مانگتے جائیں، کچھ چیزیں خریدتے جائیں، تو وہاں سے یہ شروع ہوتے تھے لوگ بولنا. اور پشاور تک جو پٹھان جو اردو نہیں بول سکتے یا ہندی نہیں بول سکتے، وہ ہندوستانی ضرور بولتے تھے کہ خوچا کدھر جا رہا ہے. یعنی اتنی بات ہر جگہ لوگوں کو سمجھ آتی تھی. لیکن اس کے 2 رسم الخط تھے، 2 اسکرپٹ. ہندوستانی بولنے کی زبان وہ تھی جو میں یہ بول رہا ہوں آپ کے ساتھ. لکھنے میں ایک دیوناگری اسکرپٹ بنی اور ایک پرشین اردو جس میں اردو لکھی جاتی ہے. تو بھائی صاحب جو آپ نے مجھے سوال کیا تھا وہ دکھاتے ہوئے کہ بھئی آپ بول تو رہے ہیں، آپ پڑھ کیوں نہیں سکتے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ زبان کا جھگڑا نہیں تھا، یہ اسکرپٹ کا جھگڑا تھا جو سیاست کا حصہ بن گیا. اینی ہاؤ، تو متحدہ یونائٹڈ ہندوستان میں ہندوستانی واز گوئنگ ٹو بی دا نیشنل لینگویج آف فری انڈیا، جس کے 2 رسم الخط ہوں گے، اسکرپٹس دیوناگری اینڈ پرشین اردو. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت مناسب تھا. اور ہر پروونس اپنی زبان، جیسے آپ کی مراٹھی ہے اور گجراتی لوگ بولتے ہیں، بنگالی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں وہ اپنی زبان بھی استعمال کر سکیں گے. میرے خیال سے یہ ڈیموکریٹک پلورلسٹ قسم کا ماڈل تھا. اس میں نئی جو ایڈیشن ہوئی وہ 1931 میں کراچی میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اناؤنس کیے گئے کہ ہر انڈیویجول سٹیزن کے پاس فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو کنٹیسٹ پبلک آفس، یہ سارا مانا گیا. اور تیسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو پہلے سے ہی تیار تھا وہ تھا پونا پیکٹ، جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو تاریخی طور پہ جن لوگوں کے ساتھ شاید انصاف نہیں ہوا، شاید نہیں بلکہ نہیں ہوا، تو ان کو ریزرویشنز کے ذریعے آپ آگے بڑھائیں. ان 3 ریزولوشنز کی بنیاد پہ انڈیا ڈیوائیڈ ہونے کے باوجود یہ مجھے یہاں کھڑے ہو کے سلام کرنا چاہیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، جیلیں کاٹیں. ہاں جی، اور ایک دن ہندوستان آزاد تو ہو گیا لیکن اس کا بٹوارا بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ان 3 ریزولوشنز کی بنیاد پہ اور ڈاکٹر امبیڈکر کو جو تاریخی طور پہ کانگریس کے سپورٹر نہیں تھے، ان کے علم کی وجہ سے کہ وہ اتنے بڑے
پڑھے لکھے انسان ہیں اور کانسٹیٹیوشنل تھیوری پہ ان کا بہت ہولڈ ہے، ان کو بنایا گیا اور آپ کو ایک ایسی کانسٹیٹیوشن ملی جس کی بنیاد پہ آپ ایک اور بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ 1952 آنورڈس جو بھی حکومت میں ہندوستان میں آیا ہے وہ الیکشن جیت کے آیا ہے. آئی ٹیل یو، پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے نا، ایک یہ محبت کا ایک اور شکل بھی ہے کہ یار یہ کیوں ایسے کامیاب ہو گئے، ہم کیوں نہیں ہوئے، تو ان میں سے سب سے بڑی آپ کی کامیابی آپ کی الیکشنز اور لوگوں کا ماننا. مجھے یاد ہے واجپئی صاحب جب پہلی دفعہ 1996 میں ایک حکومت بڑی نیرولی انہوں نے بنانے کی کوشش کی، تو شاید 13 دن یا پتہ نہیں 17 دن کے بعد آئی کین ریممبرس ان کو کہتے ہوئے کہ ڈیموکریسی از اے گیم آف نمبرز اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا نمبرز وتھ اس، کہ میرے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے کہ میں حکومت بنا سکوں. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں آپ کی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی بھی رہی کہ جو بھی الیکشن میں پروگرام لے کے آپ آئیں اور جس پہ آپ جو عوام آپ کو سپورٹ کریں تو وہی حکومت کرے گا. یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی رہی. ہمارا مسئلہ کیا ہوا، پہلے دن سے یہ نہیں تھا کلیئر کہ یہ بٹوارا تو ہو گیا ہے اور یہ ملک مسلمانوں کا ہے، لیکن یہاں پہ نان مسلم بھی رہتے تھے. یہاں سے ایک بہت چھوٹی کمیونٹی ہندوؤں کی تھی موسٹلی ان سندھ، اور ایک چھوٹی سی کرسچن مائنورٹی تھی. میں ایسٹ پاکستان کی بات نہیں کرنا جو بنگلہ دیش بن گیا، کیونکہ وہ پھر ایک لیکچر اتنا لمبا ہو جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں گے. لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پریزنٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان. تو پہلے تو مسئلہ ہوا کہ یہ ملک بنا تو مسلمانوں کے لیے، لیکن یہاں پہ غیر مسلم بھی تھے. اور ایک اور بات، پاکستان تو گیا بن، لیکن 1/3 مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں رہ گئے. تو یہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ ایک طریقے سے مسلمانوں کی بھی پارٹیشن ہوئی. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک کمیونٹی 1000 سال سے اسی ملک میں رہتی تھی، ہم لوگ زیادہ تر یہ جو آپ کا ہندو سٹاک ہے اسی سے کنورٹ ہوئے ہیں، اور ہمارے رہنے سہنے کے طریقے میں جب یہ سارا دیکھتا ہوں کوئی فرق ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ آپ مذہبی طور پہ ایک اور طریقے سے آپ کی آئیڈینٹی ہے اور لوگوں کی ایک اور آئیڈینٹی، اور یہ ساری دنیا میں ہسٹوریکلی ہوتے ہی ایسے ہے. تو پاکستان میں یہی فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ ملک اگر ہے تو غیر مسلمز کی کیا رائٹس ہوگی، لیکن سب حکومتوں نے کہا کہ وی ول ٹریٹ دا مائنورٹیز ویری فیئرلی. یہ کم از کم زبانی طور پہ ان اے وربل سارٹ آف کمیونیکیشن یہی کہا گیا. کانسٹیٹیوشن بنتے کہ یہ کیسی ہوگی، کتنا اسلام ہوگا، کتنی ویسٹرن ڈیموکریسی ہوگی، اگر ہیومن رائٹس ہوں گے تو وہ کیا ویسٹرن ہوں گے یا ود ان اسلامک لمٹس ہوں گے. اس پہ بہت کنٹروورسی ہوئی اور فائنلی 1956 میں ایک کانسٹیٹیوشن بنی جو کبھی اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہوئے کہ الیکشن اس کی بنیاد پہ کبھی نہیں ہوئے. اور اس کے بعد حالات پاکستان کے سیاسی طور پہ کوئی اتنے اچھے نہ رہے. 1958 میں ملٹری کو ہوا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس زمانے میں 11 سال کا تھا. مجھے یاد ہے لاہور میں لوگ خوش تھے کہ ملٹری نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا، کیونکہ پولیٹیشنز نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہوا تھا. تو ملٹری نے آ کے کم از کم کچھ ایسے ریفارم کیے جو مجھے پتہ لگا ابھی تک ہندوستان میں نہیں ہوئے. جنرل ایوب خان نے مسلم فیملی لا 1962 میں وہ لے کے آئے، جس میں جو پرانا قانون ہے نا مسلمانوں کا کہ آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں،
اول تو 4 بیوییں میرے زمانے میں کبھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا رکھتے ہوئے، کسی ایک دور میں ہوتے ہوں گے، لیکن ٹیکنیکلی آپ یہ کر سکتے تھے، اور آپ چاہیں تو 3 طلاق کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ کے ایک اور بیوی بھی لا سکتے تھے۔ لیکن مسلم فیملی لاء کے بعد اس میں مشکلیں پیدا کی گئیں کہ اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو پھر لوکل گورنمنٹ میں وہ پورا کیس جائے گا، وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ کوشش ہوگی کہ ان کا دوبارہ ایک دوسرے سے سمجھوتا ہو جائے اور یہ نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا ایک ایسا قانون ہے جو ہندوستان میں جو ابھی تک مسلمانوں کے رائٹس ہیں وہ ابھی تک ٹریڈیشنل لاء میں چل رہے ہیں، اور ہماری طرف اس میں کئی چینجز بھی آ چکے ہیں۔ لیکن دس از ون کیس آئی تھاٹ کہ یار میں نے ہندوستان میں بول رہے ہیں تو کوئی تعریف کی بات بھی تو کی جائے نا، تو یہ ہمارا ایک بڑا اچھا اچیومنٹ ہے۔ ایک اور بات تھی، ہندوستان نے اپنی سیلف ریلائنس کے ذریعے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کیا۔ ٹھیک ہے، سوویٹ رشیا سے مدد آئی، ویسٹرن پاور سے بھی مدد لی، لیکن نان الائنڈ موومنٹ میں بھی لیڈرشپ رکھی، اور انڈین اکانومی کی گروتھ شاید اتنی ڈائنامک نہیں تھی کہ جتنی کہ پاکستان میں، کیونکہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ شروع سے ہو گئی تھی، تو 60s تک 64 63 62 کا مجھے لاہور کا زمانہ یاد ہے، پاکستان کا اکانومی واز ڈوئنگ ویری ویل۔ ہم نے اپنی پروڈکشن شروع کر دی تھی کنزیومر گڈس کی، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، اینڈ وی ور ویری ہیپی کہ یار یہ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 1965 میں 1965 میں وہ ایک جنگ شروع ہو گئی، جب پاکستان نے کشمیر کے اندر اپنے مجاہدین بھیجے، اس کے بعد وہاں پہ جنگ ہوتی رہی، پھر بعد میں لاہور بارڈر، سیالکوٹ بارڈر پہ یہ جنگ ہوئی، ٹینکوں کی جنگ ہوئی، ہوائی جہازوں کی ہوئی، میری ساری آنکھوں کے سامنے یہ اس دور کی جنگیں ہوئیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو تھی نا اپنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا جو پوٹینشل تھا وہ وہاں پہ اریسٹ ہو گیا۔ ہندوستان میں البتہ آپ کی ریاست نے اپنی اکانومی کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیا، چاہے اس میں گروتھ اتنی تیز نہیں تھی، لیکن ایک بیلنس تھا کہ کہاں پہ ریسورسز جائیں گی، کہاں نہیں جائیں گی۔ تو میرے خیال سے ہندوستان میں کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بنا۔ پاکستان میں اس کے ساتھ ایک اور آپ نے بہت بڑا یہاں پہ چینج کیا کہ لینڈ ریفارم بڑے ریڈیکل ہوئے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں ایک سوشل ایکوالٹی کی طرف جو موومنٹ ہے وہ یہاں پہ آگے بڑھی۔ ہمارے ہاں وہ لینڈ ریفارم جو ہیں ان کے اوپر بار بار مشکلیں پیدا کی گئیں، اور اگر پہلا لینڈ ریفارم ہوا تو 500 ایکڑ، جبکہ میرے خیال ہندوستان میں ایوریج 17 ایکڑز ہے نا، 17 ایکڑ، تو وہ 500 ایکڑ تھا، بعد میں 150 ایکڑ ہوا، لیکن پھر بھی لوگوں نے 7 8 100 ایکڑ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو لینڈ لارڈ کلاس کی موجیں پاکستان میں رہیں اور آج تک ہیں۔ تو یہ ہے فرق ہندوستان میں اور پاکستان میں۔ میرے خیال سے ہندوستان کا چیلنج پاکستان سے بہت بڑا تھا کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ایتھنک، لنگوسٹک، ریلیجیس ڈائیورسٹی تھی کہ ان ساروں کو ہینڈل کرنا اور امن کے ساتھ پیسفلی اس ملک کو آگے لے کے جانا جو ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہندوستان اس میں بہت کامیاب رہا۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں کوشش ہوئی ہندوستان سے باہر نکلنے کی کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں یا آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہندوستان نے کبھی نہیں دی، اور وہاں پہ انڈین جو اسٹیٹ کی پوری جو مائٹ ہے، طاقت ہے، وہ استعمال ہوئی۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ میرا کوئی آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ود ان دا یونٹی آف انڈیا آپ اگر چاہیں تو اپنے رائٹس کو منوا سکتے ہیں۔ جیسے 9 اسٹیٹس جو ہیں
وہ 29 ہیں آج ہندوستان میں، تو آپ نے نئی اسٹیٹس بھی کریٹ کی. یہ سارا پروسیس جو ہے ڈیموکریٹک کنسنسس بیسڈ چینج، اس میں آپ کی سٹوری ہم سے بہت زیادہ کامیاب ہے. اور پاکستان نے اس جنگ والے ماحول میں جا کے پھنس گئے، اور آئیڈیولوجیکلی جو بات بنی وہ یہ تھی کہ 2 نیشن تھیوری اگر نہ اس کی بنیاد پہ پاکستان بنتا تو اسلام خطرے میں تھا، مسلمانوں کا ستیہ ناش ہو جاتا، جو کہ بالکل ایک بیہودہ بات تھی. کیونکہ یہاں کے میں دیکھ رہا ہوں کہ مساجد بھی آپ کی بسی ہوئی ہیں، اور رکشہ ڈرائیور ہو یا کوئی دکاندار ہو، اپنی داڑھی کے ساتھ صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو یہاں پہ مسلمان ڈر کے تو نہیں رہتے، جو کہ خبر ہمارے ہاں یس دس از ٹرو. کل ہم سارا دن یہ دیکھتے رہے بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سی فار مائی سیلف کہ یار حقیقت کیا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ فساد بھی ہوئے، اور کیونکہ وہ مائنورٹی ہے ظاہر ہے اس کی پوزیشن کمزور ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک آئسولیشنسٹ سوچ پیدا ہوئی، اور اس میں بھی پارٹیشن کا ایک حصہ ہے نا کہ یار اگر مسلمانوں کا ایک ملک بنا تھا تو پھر یہ یہاں پہ بھی مسلمان ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو 1947 سے پہلے 1000 سال کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اگر کوئی ہندو رولر تھا تو اس نے بھی جو اس کے نیچے لوگ تھے وہ ان سب کا پروٹیکٹر بنا، اور اگر مسلمان لیڈر بھی یعنی آئے باہر سے اور یہاں پہ انہوں نے حکومت کی، تو یہاں کی جو ایک وزڈم ہے پرانی سویلائزیشنل کہ دا رولر ہیز ٹو بی دا پروٹیکٹر آف آل کمیونٹیز، اس کو زیادہ تر فالو کیا گیا، ہمیشہ نہیں. جہاں جہاں کسی نے ایکسٹریمزم استعمال کی، فنیٹسزم کو پروموٹ کیا، تو وہاں ریولٹ بھی ہوئے. اورنگزیب کے خلاف یہاں پہ خاص طور پہ آپ کے مہاراشٹرا سے ایک موومنٹ بنی، پنجاب میں بھی گرو گوبند سنگھ کے ساتھ اور گرو تیغ بہادر کے ساتھ کانفرنٹیشن ہوئی، تو وہاں پہ ایک موومنٹ بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جب ملک تو بنا لیا مذہب کے نام پہ، لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا کہ کس قسم کا اسلام ہوگا اور کون ہے مسلمان. اور اس پالیٹکس میں ہی پاکستان گیا پھنس. ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی فورن پالیسی دیکھیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ انڈیا نے نان الائنڈ موومنٹ کی لیڈرشپ لی، اور اسی میں اپنی دونوں طرف دوستی کر کے اپنی ڈیولپمنٹ میں کوآپریشن بھی لی اور آگے بڑھتے گئے. لیکن ہم نے ویسٹرن الائنسز کا وہ کیا کہتے ہیں اس میں ممبرشپ لے لی، سیٹو، سینٹو. 1954 1959 میں ملٹری پیکٹس بھی ہوئے یو ایس پاکستان کے، اور ہم ان کا ویسٹرن الائنس کا حصہ بن گئے. تو پاکستان کی جو ہے نا ایک فورن پالیسی جو آپ اپنی نیشن کی آزادی سے سوچ کر بناتے ہیں، وہ کمپرومائز ہوتی گئی. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا ملک چھوٹا ہے، اور جو بارڈر ہے انٹرنیشنل انڈیا اور پاکستان کا، وہ لاہور سے 18 کلومیٹر، سیالکوٹ سے 20 کلومیٹر، یہ جتنے شہر ہیں 20 25 30 کلومیٹر انڈین بارڈر کے ساتھ ہیں. لیکن ہندوستان کے شہر اگر امرتسر سے چلیں تو جلندھر، لدھیانہ، چندی گڑھ، دہلی، آپ چلتے جائیں، اور بامبے، دور سے دور آپ کی جو میجر سٹیز آپ کی انڈسٹریل جہاں پہ وہ ہیں پروڈکشن، وہ پاکستان کی زد میں نہیں ہے. تو پاکستان جس طریقے سے بنا وہ ایک سیکیورٹی نائٹ میئر بھی تھا. تو ایک تو پولیٹیشنز کی کمزوری کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا کہ یہ پاکستان کیسے چلایا جائے. دوسرا کہ اس ملک کو امیجنڈ اور ریئل انڈین تھریٹس کے ساتھ کیسے کیا جائے. تو وہاں سے یہ گیریزن اسٹیٹ بنی.
کہ آرمی نے کہا کہ میں ہی اس ملک کو دونوں طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی. لیکن میں سمجھتا ہوں آخری سٹیج جو ہے وہ سب سے دردناک ہے, اور وہ ہے جب پاکستان ویسٹرن الائنس کا کیونکہ حصہ بن چکا تھا, چین سے بھی دوستی تھی, لیکن جب سوویت یونین کی ریڈ آرمی افغانستان میں آئی تو امریکنز نے پریشر ڈال کے پاکستان کو کہا کہ آؤ بھئی اب پرانے الائنس کے مطابق اینٹی کمیونسٹ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس ہمارا ساتھ دیں, اور ہم آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں, آپ کو فوجی ٹریننگ دیتے ہیں. تو وہاں سے جو ایک عام قسم کا اسلام تھا ہسٹوریکل, اس کو پولیٹیسائز کرتے گئے اور کرتے گئے, اور وہاں سے 300-400 ہوتے تھے مدرسے جہاں پہ اسلامک ایجوکیشن دی جاتی ہے, جہاں پہ صدیوں سے جو ہے نا علماء یعنی مولوی مسجد کو امامت کے لیے جو تیار کرتی ہے وہ وہاں پہ ٹرین ہوتے تھے پہلے. اب ویسٹرن الائنس, سعودی منی, چائنا انکلوڈیڈ اینڈ سو مینی ادر پاورز, سب نے آ کے وہاں پہ مدرسے جو ہیں 15,000 اس کے بعد 20,000, اور وہاں پہ بچوں کو ایک ایکسٹریمسٹ ایجوکیشن جہاد کے حق میں اور یہ اور وہ دی. اور اس کے بعد ایکسٹریمزم جو چند لوگوں میں تھی وہ عوام کے اندر بھی ایک سوچ کی طور پہ آئی ایجوکیشنل سسٹم کے ذریعے, نہ صرف مدرسوں میں بلکہ ٹیکسٹ بکس میں بھی اس قسم کی باتیں جو ہیں کی گئیں, اور ملٹری کو سیلیبریٹ کیا گیا, کہا گیا کہ ساری جنگیں پاکستان جیت گیا تھا, جو بالکل جھوٹ ہے. 71 والی جنگ تو ہم بالکل ہارے تھے, لیکن ٹھیک ہے. تو اس کے بعد فرام دا ٹائم وین جنرل ضیاء کیم انٹو پاور, اور ضیاء کی بعد میں موت ہو گئی اور افغان جہاد ختم ہو گیا, تو وہ سارے جو لوگ تھے پھر اس کے بعد کئی لوگ انڈین کشمیر میں بھیجے گئے, کچھ لوگ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں. یہ صرف ممبئی کا اٹیک ہی نہیں ہوا بلکہ ممبئی میں 2 اٹیک ہوئے تھے, بڑے اٹیک, اور پھر دلی میں بھی ہوئے, یہاں ہوئے. پاکستان نے میں سمجھتا ہوں ایک کے بعد ایک غلط پالیسیاں بنائیں جو اینٹی انڈیا اور بنیاد پہ بنائی گئیں, اور اس کا نقصان میں سمجھتا ہوں زیادہ تو پاکستان کو ہی ہوا ہے, کیونکہ اگر آپ سارے ریسورسز ملٹری کو بلڈ کرنے میں لگا دیں گے تو نہ کالجوں کے لیے, اسکولوں کے لیے اتنے پیسے بچیں گے, نہ آپ کے پاس ہوں گا یہ پبلک ہیلتھ کے لیے ریسورسز. اور آج یہ مجھے دکھ سے کہتا ہوں, مجھے اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو چکا ہے, اور اگر یہ دونوں بھائی مل کے اس ہندوستان کو بناتے تو یہ بہت پہلے ایک ایشیا کی شاید چائنا سے بھی بڑی پاور بن سکتی. لیکن یہ نہیں ہوا, 47 میں یہ نہیں ہوا, اور 2023 میں اب انڈین اکانومی 5ویں نمبر سے شاید 30ویں نمبر پہ جا رہی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہندوستان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, اور شاید میں سمجھتا ہوں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ دوستی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے, اٹ برنگز مور advantage to Pakistan to have normal, friendly, cooperative relations with India than maybe India does. But یہ ہو نہیں سکتا کہ ہندوستان میں بھی اس میں فائدہ نہ ہو, کیونکہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے نارمل ریلیشنز ہوتے ہیں تو دونوں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ممبر ہیں, اور اس کی پری کنڈیشن ہے کہ آپ اپنے نیبرز کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیں, وچ مینس کہ ٹریڈ جو ہے وہ ہو, ان کو ایکسیس دیا جائے اپنی گڈس کو موو کرنے کا فرام واگا آن دا وے ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ ایون یورپ. اور پاکستان از اے گینر 100%.
लैंड रोड टैक्स आप लगा सकते हैं, आप ऑक्ट्राय जो होता है ये फॉरेन गुड्स पे वो लगा सकते हैं, एंड मैनी अदर टैक्सेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस ट्रेड। और पाकिस्तान को वो इस मिलिटरिज्म से भी हमें आज़ादी मिलेगी, और शायद हमारी आर्मी को भी इतनी प्रेपरेशन जो उनकी है उसकी इस तरह ज़रूरत ना हो। मैं ये मानता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन नहीं हो जाता, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो जाता, तो अगर हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो पाकिस्तान को कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म कर दे। या तो ये दोनों मुल्क मिल के ये करेंगे या ये ना करें, लेकिन जो लैंड फोर्सेस पे, कन्वेंशनल आर्मी पे ख़र्चा होता है दोनों मुल्कों का एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो बहुत कम हो सकता है वाइल दे रिमेन न्यूक्लियर पावर्स। तो मैं समझता हूँ ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी एक और मसला है जिस पे बहुत इमोशंस, बहुत ज़्यादा अग्रेशन मुझे नज़र आती है, और वो है द फ्यूचर कश्मीर का मसला कैसे हल किया जाए। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने लाहौर में खड़े होके, इस्लामाबाद में खड़े होके, कराची में खड़े होके, जहाँ मुझे बुलाया, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, मैंने कहा इसका जंग, वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। With 2 nuclear powers they can, it's called mutual self destruction। ये एक दूसरे की तबाही तो कर सकते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से जंग नहीं जीत सकता। और जंग जो है ये एक बेहूदगी है, बेवकूफ़ी है। It is the ultimate crime against humanity if you have a war in which nuclear weapons are used। तो उसका यही तरीका है कि कश्मीर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको आप इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें। ये मैंने अपने हिंदुस्तान के दोस्तों को सिंसियरली कहा है कि अगर आप दोनों कोशिश करते रहें तो लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर 74 नाउ 75 years हैज़ बीन द डी फैक्टो, यानी रियल इंटरनेशनल बॉर्डर तो यही है। इसको जब भी बदला जाएगा, दोनों की मर्ज़ी से तो बदला जा सकता है, लेकिन एक के धक्के से, एक के मिलिट्री एक्शन से ये बदलना जो है वो उसके कॉस्ट भी बहुत बड़ा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी अगर मुझसे लोग पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि फॉर मी एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल हु स्ट्रांगली ऑलमोस्ट रिलीजियसली बिलीव्स कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बहुत बुनियादी ज़रूरत है इस इलाके की, मगर मैं समझता हूँ कि इसका हल प्रैक्टिकल यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आप इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें, और इस बॉर्डर को यू कैन बिल्ड ट्रस्ट, लोग आना जाना शुरू कर दें, बसें दोबारा रिवाइव हो जाएं, ट्रेड से काम शुरू हो, और अगर ये कामयाबी दोनों तरफ हो तो हम उस बॉर्डर को पोरस करते जाएं, लोग आना जाना शुरू कर दें। तो वाई नॉट देन इन पंजाब एज वेल। आफ्टर ऑल दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें जो हैं हम लोगों ने तो नहीं लड़ी। हिंदुस्तान में जो भी जंगें हुई पाकिस्तान और इंडिया की, दे आर जेंटलमैन्स वॉर, यानी 17 दिन 20 दिन, एंड दैट्स ऑल। आप कभी यूरोपियंस जिनको हम सारा डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का अब चैम्पियन समझते हैं, इन्होंने 20वीं सदी में 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ी हैं। पहली वर्ल्ड वॉर में 18 million people were killed, and in the second world war 75 million people were killed, of which 50 million were Europeans। तो अब अगर आप कभी जाएं सैर करने, शॉपिंग के अलावा अगर आपको हिस्ट्री का भी कुछ समझ है और इंटरेस्ट है, तो फ्रांस में और जर्मनी में और इधर कब्रिस्तान ही, यू हैव ऑल द young men dead, 17 years old, 18 years old, 19 years old, for a war without a purpose। तो मैं आई ऑनेस्टली बिलीव कि हमारे इलाके का जो विजडम है वो मिलजुल के रहने का ही था।
جب تک کہ یہ 2 نیشن تھیوری نے ہمیں 2 ملکوں میں تقسیم نہیں کر دیا. اور یہ دونوں بھائی جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, اور یہ سوشل میڈیا میں میں نے دیکھا ہے کئی رشتے بن گئے ہیں. آپ کو مثلاً آئی ایم اے ویری گڈ ایگزامپل. آج جو مجھے آپ بلا رہے ہیں تو مجھ سے تو بہت کم لوگ ملے ہیں. آپ نے میرے ویڈیوز دیکھے ہیں, کچھ نے میری کتاب پڑھی ہے. تو جہاں پہ دوستی آئیڈیاز کی بنیاد پہ ہوتی ہے, ویلیوز کی بنیاد پہ ہوتی ہے, محبت جو اس بنیاد پہ ہوتی ہے وہی امر ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا پورا یقین ہے. تو آئی تھنک فائنلی میری ایک پلی ہے, وہ یہ ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک, یہ جو ویزا رجیم ہے نا انڈیا اور پاکستان کی ایک دوسرے کے سٹیزنز کے لیے, اس پہ آپ دوبارہ ایک نظر ڈالیں. ہاں جی, یعنی اب میں جب آ رہا تھا تو میں نے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں ہندوستان, تو لوگوں نے کہا سر آپ کے پاس تو سویڈش پاسپورٹ ہے, ہمارا کیا بنے گا, ہم بھی ہندوستان جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار میں جا کے آپ کا پیغام دے دوں گا. اسی طرح مجھے یہاں پہ ملے ہیں لوگ ابھی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں لاہور بلائیں. تو آبویسلی یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس نہیں ہیں, کیونکہ میں نے تو آپ کا ویزا نہیں نہ دینا. میرے ساتھ جو اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے دل کی بات ہے. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ لیٹس سے 70+ جو لوگ ہیں, لیٹس سے 65, اگر ان کو ہم ویزا دینا شروع گے تو مجھے کسی نے کہا جی ان میں سے ٹیررسٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا یار بات سنو, جس دن کوئی ٹیررسٹ ویزا لے کے آنا شروع ہو جائے گا نا, ٹیررزم ختم ہو جائے گی. The terrorists do not need a visa bhai. They break the law and they know how to do it. دونوں طرف سے اگر ہندوستان پاکستان میں اور پاکستان ہندوستان میں ایسی فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان 2 ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو وہ بھی ختم ہونا چاہیے. زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم آن بوتھ سائڈس. زیرو انٹرفیئرنس ان دا افیئرز آف ون انادر. نہ آپ ہماری طرف لوگ بھیجیں جو وہاں جا کے لوگوں کو اکسائیں, اور ہمیں کیونکہ ہمارے تو لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, سو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ان کے اوپر بھی بالکل پاکستان کو پابندی لگانی پڑے گی. جو یہ 2-3 تنظیمیں ہیں جو انڈیا سینٹرک, کشمیر سینٹرک, جنہوں نے اتنی ٹیررزم کی ہیں, دے شوڈ بی بینڈ اینڈ ڈسمینٹلڈ, اینڈ دیٹس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو جو آئے ہوئے تھے, ان کا میں نے ایک انٹرویو یہاں دیکھا مسٹر سیر دسائی کے ساتھ. تو مسٹر بھٹو واز سیئنگ اوور اینڈ اوور اگین کہ دیکھیں جی ٹیررزم کے تو ہم سب سے بڑے وکٹمز ہیں. ویسے تو یہ بات سچ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ٹیررزم پاکستان میں کرتے ہیں وہ اور ہیں, اور جو ٹیررزم انڈیا میں آ کے کرتے ہیں پاکستان سے وہ اور ہیں. تو پاکستان وکٹم تو ہے, لیکن جو لوگ یہاں پہ آ کے کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں کرتے. یہ تو وہ طالبان ہیں جن کو 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر جب جنرل مشرف نے جوائن کی تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں حملے شروع کیے, اور بہت بیچارے کوئی اسکول جا رہا ہے, یہ ابھی چھوٹے بچے میں دیکھ رہا تھا خوبصورت سا یہ ڈانس کر رہے تھے, یہ بالکل ایسے بچوں کی لوگ بازار میں کچھ خریدنے جا رہے ہیں, سیوسائڈ بامبر آتا ہے اڑا کر رکھ دیتا ہے. تو بہت اس قسم کا ظلم پاکستان میں ہوا ہے, لیکن اس کی رسپانسبلٹی بھی پاکستان کو میں آئی ہولڈ پاکستان رسپانسبل, کیونکہ انہوں نے طالبانزم اور اس کو پروموٹ کیا, اور پھر ان کا جب جھگڑا ہوا تو انہوں نے پاکستان پہ حملے شروع کر دیے. لیکن لشکر طیبہ, جیش محمد اور یہ باقی جو آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے ہمیشہ ہندوستان میں آ کے یا آپ کے کشمیر میں آ کے حرکتیں کی ہیں. سو دا ٹو آر ناٹ دا سیم, دے آر ویری ڈفرنٹ, اور دونوں کو ختم کرنا ہوگا. تو دیٹس دا وے آئی لک اپون دا ٹیل آف 2 brothers lost in a fair, which I think the fair was converted into a terrible ordeal because of the partition. اور اس کے بعد جو ہوا دونوں طرف سے میں نے اس کی سمری آپ کو دے دی ہے, اور
لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے. تاریخ 2023 میں ختم نہیں ہوگی. ابھی تو ہسٹری پتہ نہیں کہاں ہمیں لے کے جائے گی. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر فار کلائمیٹ چینج, فار گلوبل وارمنگ, فار دا واٹر پرابلم. دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی 3-4 جنگوں کے باوجود, کارگل یہ وہ, انڈس واٹر ٹریٹی جو دونوں نے اگری کی تھی وہ آج تک قائم ہے. Both have benefited out of it. So I am convinced beyond any doubt that cooperation between India and Pakistan will give rich dividends to both countries and especially Pakistan. Thank you very much. हेलो, अभी कुछ लोगों के सवाल आए हैं. इनको सर उनको जो ठीक लगे वो सवालों को जवाब देंगे जी. उनके ये सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं गिरीश जी नातो इनको आमंत्रित करता हूँ या आप यहाँ आके स्मृति चिन्ह लेके डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से सत्कार स्वीकार करें. गिरीश नातो जी के पिताजी क्रूगो नातो कई साल ये व्याख्यानमाला के पदाधिकारी थे और उनकी सोशल वर्क करने की जिम्मेदारी आगे गिरीश जी नातो चला रहे हैं. मित्रों, आप सबको पता है ऐसे प्रोग्राम रखने के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है. जिनको कुछ दान या योगदान इस प्रोग्राम के ज्ञान यज्ञ में देना चाहते हैं, यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है या आप RTGS या नेट बैंकिंग थ्रू भी हमारे तक आपका योगदान पहुंचा सकते हैं. आप जितना भी योगदान देना चाहते हैं हम उनका ज़रूर स्वागत करेंगे. थैंक यू. मैं अजय तोष्णीवाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सवाल जवाब का सेशन जो है वो चालू करें. इसके बाद में मिस्टर महेश शिरसाट, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग टेम्पल्स है, मंदिर है, इनके बारे में अपने लेक्चर में कुछ पिक्चर दिखाएंगे और उनकी जो वैशिष्ट्य है मंदिरों का वो आपके सामने रखेंगे. बहुत सवाल आए हुए हैं, मगर कुछ सवाल जो कॉमन है वो हम आपके सामने रख रहे हैं. सब सवाल आज के दिन तो पूरे नहीं हो सकते, टाइम की कमतरता है, तो उसके लिए मैं एक एक सवाल आपको पूछ रहा हूँ. आपको आज का भारत कैसा लगता है? क्या आपको आज का भारत कैसा लगता है? देखें, आप आज का भारत जो है वो एक कामयाब कहानी है इन मैनी वेज़. हाँ जी, यहाँ आने से पहले क्योंकि मैं पढ़ता भी रहा हूँ कि यार अक्सर वहाँ जाना है तो क्या क्या मुझे पता होना चाहिए. तो आपकी सोशल रैंकिंग जो है दुनिया में वो तरक्की की तरफ ही जा रही है. एक इशू पे पाकिस्तान की रैंकिंग इंडिया से रिसेंटली बेहतर हुई है और वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस पे. पाकिस्तान इज़ 150 एंड इंडिया इज़ 161. तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, लेकिन आई थॉट ये भी मैं आपको बताता जाऊँ. ठीक है, तो मैं समझता हूँ अवाम जो हैं, बात तो है कि जब आप लोगों को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कम्युनिटी रहती है, सो एक दूसरे को पहचानने में, एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाए, आपको इसका एक्सपीरियंस बचपन से है. और मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा आपके कल्चर की जो ओरिजिनलिटी है, टॉलरेंस की, उसका बहुत बड़ा रोल होगा. हाँ जी, एक्चुअली सच्ची बात तो ये है, ये भी कहता चलूँ कि जितने पाकिस्तान आए हैं ना हिंदू और सिख, तो जब वो आम लोगों के साथ, छाबड़ी वाले के, रिक्शा ड्राइवर के, हाँ जी, आम सी दुकानों पे गए हैं तो लोगों ने कहा भैन जी तुसी आ गए हो, तुहाडे कोलों पैसे नहीं लेने, बहन जी आप आ गए हैं, आपसे हमने पैसे नहीं लेने. तो वहाँ पे भी अवाम के अंदर जो एक ऑफिशियल नैरेटिव समझा जाता है ना कि एवरी पाकिस्तानी इज़ इनटू हेटिंग इंडिया
اور از اے فنیٹک مسلم، یہ بھی بالکل بکواس ہے. موسٹ پیپل فرام مارننگ ٹو ایوننگ وہ اپنے کاروبار، اپنے بچوں کو پالنا، ان کے فیوچر پہ ہی سوچتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے جن کے وہ اکثر زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کے شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کا جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تو ایک نارمل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوگا. ہندوستان میں ابھی تک میں سمجھتا ہوں ایکڈیمک جو پروڈکشن ہے وہ ہائی کوالٹی کی ہے. سوشل سائنس کی میں نے آپ کی کتابیں دیکھی ہیں، آپ کی جو ہسٹوریکل بڑی بڑی کلاسک کتابیں ہیں وہ بھی ہائی کوالٹی کی ہیں. تو میرے ہی آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ یہ جو سیکولرزم ہے نا، ڈونٹ کمپرومائز اٹ، ڈونٹ کمپرومائز آن سیکولرزم. اس میں آپ کی بقا بھی ہے اور باقیوں کی بھی ہے. بقا مینز دا سیلویشن. اس کو اگر آپ ایک میجورٹیرین ملک بنا دیں گے تو الٹیمیٹلی یہ کہیں نہ کہیں پرابلم کھڑا کر دے گا. آپ اس کو اسٹیٹ کو نیوٹرل رہنے دیں اور اپنی پاور کو استعمال کریں کہ جو آؤٹ موڈڈ کلچرل ریمننٹس ہیں نا مائنورٹیز کے اندر بھی، ان کو بھی ریموو کیا جائے ان اے پیسفل پرسویسو مینر. تو میرا جو انڈرسٹینڈنگ یہ 2 دن کے جو ہے وزٹ میں، تو وہ یہی ہے کہ پہلے جب میں آیا تھا تو میں اس علاقے میں نہیں آیا، میں بامبے تک تو آیا ہوں. تو ایک تو یہ میری پہلی ملاقات آپ سے ہو رہی ہے یہاں پہ، تو آئی کانٹ جج ہاؤ یو پیپل ور لیٹس سے 10 years ago، بٹ ٹوڈے آئی فیل ایلیٹڈ کہ میں آپ کے درمیان ہوں، تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے. ٹھیک ہے سر، اسی موضوع پہ اور ایک سوال ہے، اور ایکچولی 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھرم کے نام پہ جو پاکستان کی نرمیتی ہوئی تھی وہ سفل ہوا ہے؟ واز اٹ سکسیزفل؟ دیٹ کریشن آف اے اسٹیٹ بیسڈ آن ریلیجن، واز دیٹ سکسیزفل؟ اور another question attached with that is many political parties in India now argue for a Hindu state. Are they denying the constitution led by Ambedkar? India as a non-religious state, so is it good? I mean, you have already spoken about this, so. The logic is very clear. اگر ایک ریلیجس بنیاد پہ اسٹیٹ کامیاب نہیں ہو سکی، ہاں جی، تو ہندوستان اگر اس طرف جائے گا تو اس کا بھی نقصان ہی ہوگا آپ کو. میرے خیال سے مذہب جو ہے نا وہ ایک بڑی پرسنل کنوکشن ہے. اور ایک اور بات بھی میں کہہ دوں کہ مذہب جو ہے وہ آپ چوز تو نہیں کرتے، یو آر بورن ان ٹو اے ریلیجن، تو وہ آپ کو اٹس اے گیون. ہاں جی، اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ آپ ہندو ہیں اور میں مسلمان ہوں. دس از جسٹ این ایکسیڈنٹل تھنگ. تو اس کو ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ مختلف شکلیں ہیں انسان کی، تو اس کے لیے مجھے ایک شعر بلے شاہ کا یاد آ رہا ہے پنجابی میں، سنا دوں جی؟ ارشاد ارشاد. ہاں جی، وہ بلے شاہ جی کہتے ہیں کہ گل سمجھ لئی تے رولا کی، گل سمجھ لئی تے رولا کی، کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو یہ کیا کا شور ہے. گل سمجھ لئی تے رولا کی، اے رام رحیم تے مولا کی. یعنی کوئی رام کو بلیو کرتا ہے، اس کا نام کے ساتھ رام ہے، کوئی عبد الرحیم ہے، تو کیا ہے یار، یہ انسان ہی ہے نا بنیادی طور پہ. اگر ہم انسانیت کی بنیاد پہ آگے چلیں تو یہ سارے روپ جو ہیں یہ قابل قبول ہونے چاہیے. واٹس دا بگ ایشو؟ ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ جو پرانے کلچر کے پرابلم تھے، اور وہ آئی ول ایڈمٹ اٹ، یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک زمانے میں جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں تھے کھاتے. ہاں جی، اور اس قسم کی ڈسکریمنیشن ہوتی تھی. تو وہ ظاہر ہے اٹ واز نیور ویلکمڈ، اٹ کانٹ بی ویلکمڈ. میں یہاں ہوں اور مجھے اگر آپ مس ٹریٹ کریں اس طرح تو آئی وڈ ناٹ بی کنسیڈرنگ دیٹ اے ویری پازیٹیو ایکسپیرئنس. لیکن یہ بھی آپ کی کامیابی ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن نے اس انٹچبلٹی کو کرمنل اوفینس قرار دے دی ہے. تو میں اس چیز کو
اپنے کلچر کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو ہینڈل کرنا جو ہے یہ بھی ایک بڑی اٹ از انڈیکیٹو آف سم اسٹرینتھ ان سائڈ یور کلچر کہ آپ اس کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. یعنی جو آپ کے اسکول سسٹم ہے وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ریلیجس انڈوکٹرینیشن نہیں ہوتی. ہاں جی فی الحال تو یہی ہے, اور نئے نئے قسم کے اسکول آ رہے ہیں جہاں پہ انسانیت پہ زور دیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یو اسٹینڈ اے ویری گڈ چانس آف کنٹینیوئنگ ٹو بینیفٹ. اگر آپ اس کو ہندو راشٹر بنائیں گے تو میرے خیال سے یو رن دا رسک کہ یہاں پہ صرف مسلمان ہی تو نہیں ہے نا, یہاں پہ کرسچن بھی ہیں, یہاں پہ بدھسٹ بھی ہیں, یہاں پہ ایتھسٹ بھی ہیں, یہاں پہ سکھ بھی ہیں. تو وہ سارے آپ سے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس جو آئیڈیا ہے نیشن کا اس سے باہر ہو جاتے ہیں. وائی ڈو یو نیڈ ٹو ڈو اٹ؟ واٹس دا لاجک اینڈ واٹس دا گین؟ کہ آپ اپنے لوگوں کے اندر ڈویژنس پیدا کریں. یار ڈویژنس کی بنیاد پہ جو پارٹیشن ہوئی, 1 ملین لوگ مارے گئے, 14 ملین 15 ملین گھر سے بے گھر ہوئے. از دیٹ ناٹ لیسن انف ناٹ ٹو ریپیٹ اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی بنیاد پہ کہیں بھی کوئی اسٹیٹ نہیں بننی چاہیے. تو دیٹس مائی اوپینین. جی سر یہ نیکسٹ کوشچن ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو واٹ آر دا چانسز آف یونائٹیڈ انڈیا یہ وتھ پاکستان؟ مسٹر اے وی پاٹھک کا یہ کوشچن. جی یہ سوال اکثر ہندوستان میں جو لوگ کرتے ہیں وتھ گڈ فیتھ کرتے ہیں کہ یار ہم ایک کیوں نہیں ہو جاتے. میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ کہنا ایک پازیٹیو چیز ہے کہ یار وی آر دا سیم, ہمارا ڈی این اے ایک ہے, چلو مذہب 2 ہیں تو کیا نہیں, وائی کانٹ بی ری یونائٹ. لیکن یہ بھی آپ سوچیں کہ دوسری طرف ان کی سوچ یہ ہے کہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ اگر ہندوستان یونائٹڈ ہوتا تو مسلمان پھر پرائم منسٹر کیسے الیکٹ ہوتا؟ یہاں تو ہم اپنے پرائم منسٹر الیکٹ کرتے ہیں. تب تک یہ مسٹر سنک جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں تھے بنے. اگر ہو جاتے تو میں کہتا دیکھو اگر جمہوریت ہو تو این انڈین کین بیکم دا پرائم منسٹر آف دا یونائٹیڈ کنگڈم بیکاز ہی از اے ممبر آف دا کنزرویٹو پارٹی. تو لیکن تب تک یہ میرے پاس آئی ڈنٹ ہیو دس ایویڈنس بٹ ناؤ آئی ڈو. تو یہ آئیڈیا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ پرائم منسٹر نہ بنتا, دس ونس اگین از harping on the same suspicion and exaggerated fear. میرے خیال سے کوئی بھی ہندوستان کے اندر اگر وہ جینونلی پیٹریوٹک ہوتا تو آپ لوگوں میں نے یہ اسپرٹ دیکھی, اور میں آپ کے ہوتے ہوئے نہیں کہہ رہا, میں سمجھتا ہوں یہ جینون ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ مسلمان آفٹر آل یہاں پہ سکھ جو لیس دین 2% ہے وہ پرائم منسٹر نہیں ہوئے. ہاں جی. سو آئی تھنک انڈیا نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دیز تھنگس بٹ وی مس دیٹ اپرچونیٹی ان 1947. سو کیا یہی سوال کا یہی تھا نا سوال؟ ٹھیک ہے. There are so many questions. Let me, I have not completed. میری پرپوزل یہ ہے کہ لیٹ اسٹارٹ فرسٹ بائی بیکمنگ نارمل نیبرس, میک دا لائن آف کنٹرول with mutual agreement, the international border, start trading, let people visit each other 65 plus in the hope کہ وہ terrorists نہیں ہوں گے, وہ ہماری طرح genuine human beings ہوں گے, curious to see Lahore, curious to see Nasik. And I tell you, most of the world is like that. ہاں جی, یہ ہمیشہ ایک موٹیویٹڈ مائنورٹی ہوتی ہے جو شر پسند ہوتی ہے, ہاں, who create problems. So don't you worry about that. اور جیسے جیسے ایکسپیرینس بہتر ہوگا تو آپ بالکل ایک نہ ہو جائیں تو آپ یورپین یونین کی طرح ہو جائیں. یعنی اسٹاکہولم میں اگر میں دن کے وقت ایک کار میں بیٹھوں تو آئی کین ڈرائیو ٹو ڈینمارک, ان ٹو جرمنی, ان ٹو
on the way back all the way to the other end, Portugal. हाँ जी, while there is a Portugal, while there is a Spain, while there is a France, so what? लोग आ जा सकते हैं, उनके मुख्तलिफ फ्लैग्स हैं, उनकी अपनी लोग नेशनल पार्लियामेंट्स भी हैं. तो आई थिंक वी शुड गो स्टेप वाइज एंड मे बी वन डे अपने आप ही ये जो है ना बॉर्डर्स बिकम मीनिंगलेस. बट इफ़ वी गो फ्रॉम टू हॉस्टाइल टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस और एकदम के जी हम एक हो जाएं, तो आई थिंक इन पाकिस्तान दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट. बट इफ़ थ्रू एक्सपीरियंस वी लर्न कि यार इसमें बहुत फ़ायदा है, आना जाना मिलना रहना, तो अपने आप ही ये चीज़ जो है, दो बॉर्डर जो हैं दे बिकम मीनिंगलेस, जहाँ के यूरोपियन यूनियन में हो गए हैं. सो 2-3 stages and then I think that's how we should go forward. ठीक है जी. And this, in this regard only, the next question is from Rachana. She asks, on individual level, what can be done by both country people? हम अपने अपने खुद इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? देखें, जो वसंत व्याख्यान माला कर रही है, इससे बेहतर एग्जाम्पल आज के बाद क्या हो सकता है? हाँ जी. और पहले वैसे हुआ करता था, मुझे याद है, मुझे याद नहीं है, मतलब आई डिडंट सी इट बट आई हैव रिटन अबाउट इट कि 1948, 49, 50, 51 तक मुशायरे होते थे, पोइट्री रिसाइटल्स दिल्ली में और लाहौर में, एंड पीपल वुड कम फ्रॉम बोथ साइड्स. और एक मशहूर शेर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे और हमारे लाहौर के पोइट थे उस्ताद दामन, तो उन्होंने एक वर्स वहाँ पे कही थी कि लाली अखियाँ दी पी दस दिए, पंडित जी लाली अखियाँ दी पी दस दिए, रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हैं. कि आपकी आँखों की लाली बता रही है कि आप भी रोए हैं और हम भी रोए हैं. तो इस किस्म की ये बातें हुआ करती थी. 1955 आई वॉज 8 years old और लाहौर में टेस्ट मैच हुआ था. हाँ जी. तो हमारे जो हाई कमिश्नर थे राजा गजरफर अली ख़ान, उन्होंने कहा कि एनी इंडियन फ्रॉम ईस्ट पंजाब जो लाहौर आना चाहता है विदाउट वीज़ा जा सकता है. तो आई रिमेंबर के thousands of people came from India across the border. कितने मैच देखने आए आई डोंट नो, लेकिन लाहौर की गलियों में मोहल्लों में जहाँ से वो गए हुए थे वहाँ पे वो दोबारा गए तो लोगों ने, मैंने लंबी लंबी दाढ़ी वाले लोगों को, मलिक साहब, शाह साहब, चौधरी साहब, मियाँ साहब, पंडित जी, लाला जी एक दूसरे के गले मिल के रो रहे हैं. तो एवरीबॉडी रियलाइज कि यार ये 47 में जो हो गया है ये एक बहुत बड़ा दुख था. और देखें जो पार्टीशन पे लिटरेचर लिखा गया है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लिटरेचर है. और लिटरेचर वही होता है जो सोसाइटी के दुख दर्द की सबसे ज़्यादा अक्कासी करता है. अगर सादत हसन मंटो ने इंसान के अंदर जो एक दरिंदा है वो दिखाया है, तो कृष्ण चंद्र ने इंसान के अंदर जो फरिश्ता है वो दिखाया है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप देखें रामानंद सागर जो हैं, जो आपके बहुत बड़े फिल्म मेकर थे जिन्होंने रामायण पे पूरी सीरीज़ बनाई. एक्चुअली आई एम बॉर्न ऑन टेम्पल रोड लाहौर एंड ही ग्रू अप ऑन लिटन रोड लाहौर विच इज़ पैरेलल रोड 400 meters फ्रॉम वेयर आई वॉज बॉर्न. जब मैं उनको मिला 1999 में सबसे पहले दिल्ली के अंदर, तो द पंजाबी वी स्पोक वॉज नॉट ओनली लाहौर पंजाबी बट ऑल्सो मुजंग पंजाबी जहाँ के हम रहने वाले हैं. सो इतनी ज़्यादा एकदम यू कैन कम क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द शेयर्ड कल्चर लैंग्वेज. उनका एक बहुत बड़ा मशहूर नावल है और इंसान मर गया एंड ह्यूमैनिटी डाइड. आई थिंक इट्स अ क्लासिक नावल ऑन द पार्टीशन. तो ये जो है ना लिटरेचर ने जो स्कॉलर्स नहीं कर सके बड़ी देर तक, उर्वशी बटालिया, रितु मेनन और इन फेमिनिस्टों ने
جو عورتوں کے ساتھ ہوا اس پہ کتاب لکھی. وہ ایک لمیٹڈ ریسرچ تھی بٹ لیڈنگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد میری پنجاب والی کتاب نے وہ سارے پنجاب کی ٹریجڈی کو, آئی ورکڈ 11 ایئرس, اور آج تک کوئی دن نہیں گزرتا کہ کسی ہندو, کسی سکھ, کسی کبھی کبھی مسلمان کے 3rd جنریشن 2nd جنریشن کا نہیں آ جاتا سر آپ کی کتاب سے جو ہمارے دل میں ایک درد تھا وہ پورا سمجھ آیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ساری دیواریں جو ہیں نا گرانے کے لیے انٹلیکچوئلس کی کمٹمنٹ بہت لازمی ہے, بیکاز پیپل لسن ٹو یو. ہاں جی, لاکھوں لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اور مجھے تو یار ڈر لگتا ہے کہ میں آئی ایم ادروائز اے ویری ریلیکس پرسن, تو accepting all the honor and all the thing in a way is too much for me to handle. Too much love بھی تو ایک problem بن جاتا ہے نا. So I think people are dying to give it to one another. It's not only you giving me. I'm sure if you were to come اور آپ کی کوئی لوگوں نے کتاب پڑھی ہو, یا لاہور والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کے ہوٹل سے لے جائیں گے and they'll have a sitting with you, اور روز ہوتی ہیں. So I'm very hopeful that کیونکہ پاکستان میں people are now questioning the narrative, so there is a ray of hope کہ اب یہاں سے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ٹورڈز پیس نکل سکتی ہے, اور اس کے اندر انٹلیکچوئلز, ایکیڈیمکس, جرنلسٹس جو ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, یوٹیوبرس, دے کین پلے اے لیڈنگ رول. یعنی میں بہت کچھ لکھتا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں جو روز مجھے گالیاں لکھتے ہیں آپ کی طرف سے, آنیسٹلی. ہاؤ کین اے مسلم بی سیکولر, ہاؤ کین یو بی دس, ہاؤ کین یو بی دیٹ, وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ناٹ ایوری باڈی از اے گڈ پرسن بائی دا وے. اپنے خاندان کے اندر بھائی بہنوں سے آپ کی نہیں بنتی تو سارے آپ کے کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. بٹ مائی اون ایکسپیرئنس از دیٹ موسٹ پیپل آر گڈ, and that is why despite all the wars, despite all the differences, we continue to live together mostly in peace. ٹھیک ہے جی سر, دو تھوڑے سے تلخ چبھنے والے ہو سکتے ہیں سوال, لیکن ہم جیسے بہت لوگوں کے دل میں یہ سوال ہے کہ پاکستان کی یہ موجودہ حالت ہے وہ اس طرح سے کیوں ہے. تو اشرف انصاری صاحب ہے وارانسی سے, انہوں نے پوچھا ہے سوال کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں ہم سے یعنی بھارت سے پیچھے کیوں ہے, اور اسی پاکستان کی جو اسکول سسٹم ہے اور وہاں جو پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کسی اور نے سملر سوال کیا. میں نے اس کا جواب دے تو ہاں جی, ہاں آپ نے دے چکا ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں پاکستان یا کوئی بھی ملک ہو, ہر ملک کے جو ہے نا ریسورسز وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. ان کو ہاؤ ٹو ایلوکیٹ ریسورسز is the ultimate test. Pakistan had the wrong priority. یہ confrontation with India کی بنیاد پہ اپنی ڈیفینس پہ اوور اسپینڈنگ کرنے سے جو باقی نارمل ایجوکیشن اور یہ ہے اس میں انہوں نے توجہ نہیں دی, اور اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بجائے لوگوں کو ایک انڈیپینڈنٹ تھنگ کی طرف لانے کے انڈاکٹرینیشن کی گئی. 2 نیشن تھیوری کے سٹوری کو ون سائیڈڈلی بتایا گیا, تو اس سے نقصان ہوا ہے نا. وین یو کانٹ تھنک فریلی اینڈ سو آن, یو کانٹ بی کریٹو. کریٹو تو آدمی تب ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کویشچن کر کے تو پھر اپنی اوپینین دے. تو اف یو آر جسٹ ایکسپوز ٹو ون وے آف تھنکنگ, دیٹ از مینٹلی ریٹارڈنگ. پاکستان نے اپنی پرائیورٹیز کو انڈیا کے ساتھ کمپٹیشن کہہ لیں, کانٹیسٹ کہہ لیں, کانفرنٹیشن کہہ لیں, اس میں ضائع کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں. آفٹر آل یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ دا لیڈرز, دا جنرلز, وٹ ایور, دے میک رانگ چوائسیز. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں لک ایٹ دا سیکنڈ اینڈ فرسٹ ورلڈ وار, جہاں پہ اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جنرلز نے جانتے ہوئے کہ یہ سارے لوگ مارے جائیں گے, ہزاروں لڑکے 16-17 سال کے ان کو جنگ میں بھیجا, ٹرینچز میں بھیجا,
4-4 साल वहाँ पे रखा, while they themselves were not on the front fighting. तो इस तरह है ये दुनिया, और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ना, अगर पाकिस्तान ने पहले गलतियाँ की हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही वो ये करता रहे. आफ्टर ऑल गलतियों से आदमी सीखता है, और अगर नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी इन टू बैड शेप फॉर मी टू से एनीथिंग इन एडिशन टू व्हाट द पोजीशन इज़. ठीक है सर, बहुतांश सवालों के आपने जवाब तो ऑलरेडी दे रखे. आपका जो आई विल स्पीक इन हिंदी, आपका जो भाषण हुआ वो बहुत बैलेंस था, और जो सवाल हर किसी के दिल में थे पाकिस्तान को लेकर के, और पाकिस्तान का और इंडिया में क्या फ़र्क है और उनकी पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी में ये फ़र्क क्यों आया, तो उसके सारे जवाब आपने बहुत डिटेल में दिए और बैलेंस्ड वे में दिए. ये आपने जो किया इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. बहुत मेहरबान. और आप यहाँ पे आए, आप जैसे विद्वान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आप आए यहाँ पे और हम सब लोगों को आपने मार्गदर्शन किया. सो आई एम फ्रॉम द वसंत व्याख्यानमाला साइड, आई थैंक यू फॉर दैट. I also thank the sponsors of this meet, Mr. Shailesh Bhore. त्यांचं पण मी त्यांना पण मी धन्यवाद देतो. एस्पेलियर स्कूलच्या ज्या चेअरपर्सन आहेत डॉक्टर प्राजक्ता जोशी, त्यांनाही धन्यवाद देतो. त्यानंतर या समारंभामध्ये माजी पदाधिकारी जे इथे येऊन गेले आणि त्यांनी इथे सत्कार स्वीकारला, त्यांचे पण मी आभार व्यक्त करतो. गणेश भोरे, गिरीश नातू, लोकेश शेवडे, सावळीराम तिदमे, स्मिता भट्टाचार्य आणि आनंद ढाकीफळे या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. पण त्याहीबरोबर आजची जी शाळा होती शिशुविहार, भोसला मिलिटरीची जी शिशुविहार शाळा आहे इंग्रजी आणि माध्यमाची, त्यांनी जे सादर केलं नृत्यगीत, त्याबद्दल त्या मुलींचे आणि त्यांच्या मुख्याध्यापिका सौ नेहा सोमण आणि नृत्य दिग्दर्शिका सौ कविता वावीकर यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. आणि सगळ्यात पुढे जाऊन आपण सगळे प्रेक्षक श्रोते आपण इथे जे बसलेले आहात, आपल्या सगळ्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि जे ऑनलाईन बघत आहेत, ऑल दोज पीपल हू आर वॉचिंग ऑनलाईन दिस मीट अँड लिसनिंग टू डॉक्टर इश्तियाक अहमद, आय एम थँकफुल टू ऑल दोज पीपल हू आर वॉचिंग अस ऑनलाईन. So thank you all, and thank you very much. I hand it over to Mr. Bedi.